بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نومولود بچے کی ناک اور ماتھا دبانا، یہ فضیلہ ذیشان نے پوچھا ہے سوال۔ اچھا بھائی، چھوٹے بچے کو دبانا تاکہ ناک کھڑی ہو جائے یا ماتھا دبانا تاکہ وہ کچھ دب جائے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ جی ہاں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا بات چیزیں آڑی ترچھی ہوتی ہیں اس کی، تو وہ والدین کوشش کرتے ہیں، جیسے سر جو ہے نا اس کا پیچھے سے نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ قدرت نے اس لیے نکالا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اس بچے کو لٹائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ سر دبنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بعض مائیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اس کو ٹیڑھا میڑھا لٹا دیتی ہیں تو اس سے وہ سائڈ دب جاتی ہے۔ میں نے خود ایک بچے کو دیکھا کہ اس کا جو ہے نا بیچارے کا پورا کوبڑا یہاں سے نکلا ہوا تھا۔ ہوا یہ ہے کہ بچے کو ماں نے جب لٹاتی تھی ماں تو اتنی غفلت تھی کہ بچے کی نا ایسے یوں کر کے لٹاتی تھی، وہ بچے کا منہ اس طرف ہوتا تھا، تو یہ حصہ دبنا شروع ہوا۔ تو ایک وقت میں اتنا زیادہ دب گیا کہ اب بچہ سر سیدھا ہی نہیں کر سکتا تھا، تو مستقل ماں کو پھر اسی طرح لٹانا پڑتا تھا، تو ہوتے ہوتے بہت زیادہ دب گیا وہ، اور یہ پیچھے سے پوری ایک نوک نکل آئی، اور بچہ بھی نہیں، بچی تھی وہ۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو ناک کے بارے میں کہتے ہیں کہ دبا کے یوں کریں تو ناک کھڑی ہو جائے گی، یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ناک کو یوں اٹھائیں تو یہ کھڑی ہو جائے ناک۔ البتہ پیشانی کو دبانے سے شاید دب جاتی ہو، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن سر بہرحال وہ دب جاتا ہے اور وہ بنانا ضروری ہے بچے کا، اور یہ ناجائز نہیں ہے۔ کون سے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دینا جائز ہے، خصوصاً ان رشتہ داروں کو جو غریب ہیں لیکن ان کے بیٹے موجود ہیں۔ یہ پوچھا ہے جی ساجد صاحب نے امریکہ سے۔ دیکھیے، زکوٰۃ ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جو پاکستان میں تقریباً 40-50 ہزار کے درمیان اس کا ریٹ چلتا ہے، اس چاندی کے بقدر اس کے پاس کیش اماؤنٹ نہ ہو، گولڈ نہ ہو اور سلور نہ ہو، یا اضافی پراپرٹی کا مطلب ایک تو رہنے کا مکان ہے، اس مکان کے علاوہ ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہیں ہے۔ دکان کے اگر کرائے پر دی ہوئی ہے تو وہ استعمال میں پراپرٹی ہے، وہ نصاب میں شامل نہیں ہوتی، یعنی وہ چیز جو استعمال میں نہیں ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آتی، تو ایسی تمام چیزوں کی، یعنی 5 چیزوں کی ویلیو لگائی جاتی ہے: سونا، چاندی، تجارتی مال، وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، اور کیش اماؤنٹ، اور 5ویں چیز وہ چیز جو استعمال میں نہ آتی ہو، پورے سال استعمال میں نہیں آ رہی۔ تو ایسی 5 چیزیں یا پانچوں کا مجموعہ، یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، یعنی 40-50 ہزار کی مالیت کے پاس کسی کے پاس اگر ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اگر کسی کے پاس اس سے بھی کم مالیت کی یہ 5 چیزیں ہیں تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو میں آسان کر کے یوں سمجھاتا ہوں، بھائی جب آپ کسی کو زکوٰۃ دینے جائیں تو تھوڑی سی یہ تفتیش کر لیں، اس سے پوچھ لیں تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے، سونا تو نہیں ہے، کیونکہ سونا جس کے پاس ہوتا ہے تو عام طور پر اتنا ہوتا ہے کہ وہ سونے کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں۔ تو لم سم اس طرح اندازہ لگا لیں، بھائی سونا تو نہیں ہے، بھائی تمہارے پاس سلور یعنی چاندی تو نہیں ہے، یار کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو، کوئی جو ہے وہ لے کے ڈالا ہوا ہو، کوئی پلاٹ اضافی کہ جی بعد میں اس پہ مکان بنائیں گے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یا کوئی ایسا سامان تو نہیں ہے گھر میں جو پورے سال استعمال نہ ہوتا ہو، قیمتی سامان۔ یہ والا سوال پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا سامان جو پورے سال استعمال ہی نہ ہوتا اور اس کی قیمت بھی اتنی اچھی ہو۔ تو یہ 3-4 چیزیں بہرحال پوچھیں، سونے کا، چاندی کا، بھائی کیش اماؤنٹ کتنا ہے بینک میں، ایسا تو نہیں 50-60 ہزار روپے تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لم سم چند سوالات پوچھ کے اندازہ لگا لیں، اگر لگتا ہے کہ یہ غریب ہے تو اس کو دے دیں آپ پیسے، پھر ادا ہو جائے گی، بے شک وہ بعد میں غریب نہ بھی ہو، کیونکہ آپ کے بس میں جو تھا وہ آپ نے کر لیا، اس سے زیادہ انسان تحقیق کر نہیں سکتا۔ تھوڑا سا حالات کا اندازہ بھی لگا لیں کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو جو جتنا زیادہ غریب ہوگا اس کو زکوٰۃ دینے کا اتنا ہی ثواب ہوگا، چاہے اس کے بچے جوان ہوں یا نہ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، عورت بیوہ ہو یا شادی شدہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بیوہ عورت ہے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، بھائی بیوہ ہے لیکن اس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں، ہو سکتا ہے اس کے شوہر نے وراثت اتنی چھوڑی ہو کہ وہ مالدار ہو گئی ہو، تو مالداری پر ہے زکوٰۃ کا مدار، بیوہ یا کمارے ہونے پر یا میرڈ ہونے پر یا بچے جوان ہیں یا نہیں ہے، اس پر مدار نہیں ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں مگر پراپرٹی آپ کے پاس بہت ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بچے بڑے بڑے ہیں مگر غریب ہیں آپ تو پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا تعلق ہے مستحق ہونے سے، مستحق کو تلاش کر کے دے دیا کریں۔ رشتہ دار کو دیں گے تو حدیث میں آتا ہے دگنا ثواب ہے، ایک رشتہ داری جوڑنے کا اور ایک زکوٰۃ دینے کا، اور رشتہ دار کو دیتے ہوئے یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ کسی بھی غریب کو دیں تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ ہے، دل میں یہ نیت کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو آپ گفٹ کر کہہ کے دے سکتے ہیں آپ اس کو۔ البتہ رشتہ داروں میں اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے بیٹیاں، پوتیاں پوتے، نواسے، جو بھی آپ کی اولاد ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ 2 رشتہ دار، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا بھائی، ٹی وی کے سامنے قرآن پڑھنا، کیا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ زوجہ عبداللہ، بھائی ٹی وی میں اگر کوئی اچھا جائز پروگرام آ رہا ہے تو قرآن بھی سامنے رکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ٹی وی میں غلط چیزیں آتی ہیں، فحش اشتہارات آتے ہیں، میوزک اور یہ سب لہو و لعب ہے، پھر قرآن سامنے رکھ کر پڑھنا یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے، اس سے قرآن کی عظمت آپ کے دل سے نکل جائے گی۔ بلکہ ٹی وی گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے ٹی وی گھر میں رکھنے کی۔ جو ہے ٹی وی کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان بیوی سے بھی غافل ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اکثر جو میاں صاحب جب گھر آتے ہیں نا
تو آتے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اگر ٹی وی نہ ہوتا تو بیوی کے سامنے بیٹھتے, کیونکہ کہیں سے تو انہوں نے سکون حاصل کرنا ہے نا. تو وہ ٹی وی میں ان کو رنگ برنگی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اپنی والی ان کو پرانی لگ رہی ہوتی ہے, تو وہاں ان کو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے ٹی وی دیکھنے میں. تو اس لیے, اور بیویاں ہی کہتی ہیں ٹی وی گھر میں لانے کے لیے, تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ٹی وی گھر میں لانے سے بیوی کی ویلیو گھر سے ختم ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کو نکالیں گھر سے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کو کوئی ضرورت ہو, کوئی واقعی ضرورت ہے تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن عام طور پر ضرورت ہوتی نہیں ہے, ایویں ڈراموں فلموں کے لیے لوگوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس سے اجتناب کریں تو اچھا ہے. مرحوم کی طرف سے بچے روزے رکھ سکتے ہیں؟ سوال نہیں لکھا انہوں نے, یعنی نام نہیں لکھا. ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہے, ان کی رمضان میں وفات ہوئی ہے. وہ روزوں کا بہت اہتمام کرتی تھی. ان کی بیماری کی وجہ سے جو روزے رہ گئے ہیں, کیا وہ ان کی اولاد کو رکھنے چاہیے؟ نہیں, بلکہ اگر انہوں نے فدیہ کی وصیت کی تھی تو فدیہ دے دیں, ورنہ فدیہ بھی لازم نہیں ہے. بس توبہ استغفار کریں ان کے لیے. لمبے بالوں کو نظر سے بچانے کا نسخہ. بالوں کو نظر سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ بال بنانے کے بعد جو بال کنگھی میں آ جاتے ہیں انہیں پھونک کر ڈسٹ بن میں ڈال دینا چاہیے. پھینک کر ہونا چاہیے, پھونک پتہ نہیں کیوں لکھا ہے. اچھا, پھونک سے مراد نظر سے بچانے کے لیے وہ پھونکنا چاہیے ان پہ. کیا یہ بات درست ہے؟ زیبا صاحبہ سہارنپور سے. بالکل غلط ہے. لمبے بالوں کو دیکھیں, ایک تو عورت کی زینت بالوں میں ہے, تو لمبے بال جو ہے نا, آج کل جو خواتین میں بال کٹانے کا جو فیشن آ گیا, یہ بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. یہ سب یورپ کو اور مغربی کلچر کو دیکھ کے. عورت کی زینت اللہ نے تبھی تو اس کو اتنے لمبے بال دیے. مرد جتنے بھی لمبے بڑھانا چاہے وہ نہیں ہو سکتے اس کے لمبے بال, اس لیے کہ مرد کو اللہ نے وہ حسن و جمال دیا نہیں ہے. تو خواتین اپنے حسن و جمال کو ختم کر دیتی ہیں بال کاٹ کے. تو یہ پاگل پن ہے, بیوقوفی ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ خواتین کو لمبے بال رکھنا چاہیے, اسی میں زینت ہے, اسی میں حسن ہے, اسی میں خوبصورتی ہے. رہا یہ کہ ان کو نظر بد سے بچانا, تو ان کے لیے الگ سے کوئی ٹوٹکا نہیں ہے. جو بھی حسن و جمال والی چیز ہوگی اس کو نظر بد سے بچانے کا وہی طریقہ ہے جو باقی چیزوں کو نظر بد سے بچانے کا ہے. حدیث میں دعا آتی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھنی چاہیے. دعا پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دعا ہے. باقی یہ جو انہوں نے ٹوٹکا بیان کیا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں بھائی, کیا اندھیرا ہونے کے بعد مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ مغرب کا وقت عشاء کی اذان شروع ہونے تک رہتا ہے یا آسمان پر سیاہی پھیلنے کے ساتھ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ فاطمہ ظہور سعودی عرب سے. مغرب کا وقت آسمان پر جب سفید جو شفق ہے نا, سفید کنارہ غائب ہو جائے. دیکھیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان پہ آپ کو سرخی نظر آتی ہے, سرخ ایک یعنی سرخی نظر آتی ہے. تو وہ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ وہ سرخی بالآخر غائب ہو جاتی ہے. پھر ایک سفیدی ہوتی ہے, جو وائٹنس ہوتی ہے, وہ وائٹنس بھی غائب ہو جاتی ہے. تو اس کو شفق ابیض اور شفق احمر کہتے ہیں, یعنی سرخ شفق اور سفید شفق. پہلے سرخ روشنی غائب ہوتی ہے, پھر جو وائٹنس ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو جو سرخ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اذانیں اکثر لیٹ ہوتی ہیں, اس لیے اذان پر نمازوں کے وقت کا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو سرخ روشنی سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا فرض ہے. اگر نہیں پڑھی تو نماز قضا ہو جائے گی. البتہ مغرب میں اتنی تاخیر درست نہیں ہے. سفر میں تو آپ اتنی تاخیر کر سکتے ہیں, بلا وجہ اتنی تاخیر صحیح نہیں ہے, بلکہ مغرب میں جلدی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں جلدی کرتے تھے. تو نماز جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو مغرب میں جلدی کرنا لازم ہے. کیا جی پی فنڈ میں سود شامل ہے؟ گورنمنٹ جاب میں گورنمنٹ ہر مہینے جی پی فنڈ کے نام سے کچھ پیسے کاٹتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے وقت وہ پیسے ڈبل ہو کر ملتے ہیں. کیا یہ سود میں تو شمار نہیں ہوگا؟ حارث اسلام ٹنڈو اللہ یار. نہیں, یہ سود میں شامل نہیں ہے, کیونکہ وہ رقم آپ کو گورنمنٹ نے دی نہیں ہے, آپ اس کے مالک نہیں بنے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اجرت ہے جو بڑھا کے دی جا رہی ہے آپ کو, تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سود دیکھنے میں لگتا ہے, حقیقت میں یہ سود ہے نہیں. احرام کو کفن بنا سکتے ہیں؟ کیا احرام کو کفن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کامران شیخ انڈیا سے. جی ہاں, احرام کو کفن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. دعا کے بغیر نماز پوری ہو جاتی ہے؟ کیا درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھے بغیر نماز مکمل ہو جاتی ہے؟ کامران شیخ انڈیا سے. بھائی جو ہم نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا پڑھنا بھی سنت ہے. اگر کوئی نہ پڑھے گا تو خلاف سنت ہے. نماز تو ہو جائے گی مگر سنت چھوڑ دیا آپ نے, اچھا کام نہیں کیا, تو اس لیے پوری نماز پڑھا کریں. ہو جائے گی نماز مگر یہ کہ ثواب کم ہو جائے گا نماز کا. خواب میں اللہ پاک کی زیارت. کیا خواب میں اللہ پاک کو دیکھ سکتے ہیں؟ عامر مراد آباد سے. جی ہاں, خواب میں اللہ کی زیارت ممکن ہے. بہت سے اسلاف سے ثابت ہے, امام احمد بن حنبل سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی, اور اسلاف کے یہ واقعات تواتر سے ثابت ہیں. فجر اکیلے پڑھتے وقت قراءت کیسے کریں گے؟ اگر کوئی فجر کی نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں تو قراءت اونچی آواز سے کرنی چاہیے یا نہیں؟ شفیق صاحب سعودی عرب سے. دیکھیے, جو نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے, جیسے فجر کی نماز ہے جو سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے, یا مغرب کی نماز ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے, تو جو نمازیں بھی سورج نکلنے سے پہلے یا سورج غروب ہونے سے کے بعد پڑھی جائیں اور آپ وہ نمازیں اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہیں تو اونچی آواز سے پڑھیں یا سرن پڑھیں, آہستہ پڑھیں.
تو فجر اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح باقی جو نمازیں ہیں, تہجد کی نماز وہ بھی اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں, آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وطر آپ پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں. دن کی نمازیں آپ آہستہ ہی پڑھیں گے, وہ جہرن آپ کے لیے جائز نہیں ہے سوائے جمعہ اور عید کی نماز کے. البتہ خواتین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر نماز آہستہ آواز ہی سے پڑھیں گی, ان کے لیے جہر کرنا جائز نہیں ہے. گٹکے بیچنا جائز ہے؟ کیا گٹکے بیچنا جائز ہے؟ سعادات ملک انڈیا سے. ان لوگوں سے پوچھیں بھائی جن کو گٹکے کھلا کھلا کے قبرستانوں میں پہنچایا ہے, منہ کے کینسر سے وہ تڑپ تڑپ کے ہلاک ہوئے ہیں, ان مردوں سے پوچھیں. یہ مسئلہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں کیونکہ میں گٹکا نہیں کھاتا. وہ آپ کو بزبان حال بتائیں گے کہ گٹکا کھانا بھی جائز نہیں اور گٹکوں کا بزنس بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ ان پہ جو گزری ہے وہ وہی بتا سکتے ہیں. تو اور گورنمنٹ کی طرف سے گٹکے کے بزنس پہ پابندی بھی ہے. جب پابندی ہو حکومت کی طرف سے کسی کام پہ, اور پابندی بھی جائز پابندی ہو, لوگوں کے فائدے کے لیے ہو, تو اس پابندی کو فالو کرنا بذات خود ایک لازم عمل ہے. اس لیے گٹکے کا کام چھوڑ دیں آپ. جانوروں کا موت کے بعد کیا حساب ہوگا؟ جانوروں کی روح مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نیز انہیں دنیا میں جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اس کا کیسے بدلہ دے گا؟ عبید کاشف لاہور سے, یا عبید کاشف لاہور سے. دیکھیں, جانوروں کا حساب ہوگا لیکن اس طرح نہیں جیسے انسانوں کا ہوتا ہے. اور جانوروں کو جو تکلیف ہوتی ہے دنیا میں, اس کا آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملتا, کیونکہ وہ تکلیف خدا اللہ کی طرف سے ہے, اور اس میں جانور نہ صبر کر سکتا ہے نہ واویلا. کیونکہ دیکھیں, جو بدلہ دیا جاتا ہے نا وہ امتحان اور آزمائش پہ دیا جاتا ہے. اگر آپ امتحان میں پورا اترتے ہیں تو اچھا بدلہ, ناکام ہو گئے تو سزا. جبکہ جانور جو ہے اس میں چونکہ عقل نہیں ہے لہذا وہ امتحان کا اہل ہی نہیں ہے. کسی پاگل کو آپ ایگزامینیشن ہال میں لا کے بٹھا دیں تو نہ اسے فیل کریں گے نہ پاس کریں گے, بلکہ اس کا ایگزامینیشن ہال میں لا کے بٹھانا ہی غلط ہوگا. تو اس لیے انسان کو جو تکلیفوں پہ اجر ملتا ہے, اس لیے کہ تکلیف جب آتی ہے تو آزمائش ہے, ایک ایگزام ہے, امتحان ہے, تو آپ اس پہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے ہے, تو اس تکلیف پہ آپ کو قیامت کے دن بدلہ ملے گا, اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. خوشی آتی ہے تو آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, بھائی اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے آپ کی, کہ آپ اتراتے تو نہیں ہیں, آپ فخر تکبر تو نہیں کرتے, آپ اس خوشی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اگر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ خوشیاں دے کے بھی آزماتا ہے, غم دے کے بھی آزماتا ہے. تو جو کامیاب ہوگا اسے جنت ملے گی, جو ناکام ہوگا اسے سزا ملے گی. جانور جو ہے اس کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہی نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرے اور خوشی میں تکلیف میں صبر کرے اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے. تبھی آپ دیکھیں جو جانور جیسا بنایا, ہر تکلیف میں ان سب کا ریئیکشن ایک ہی جیسا ہوتا ہے, تو وہ ایسا نہیں اچھے اور برے. تو اس لیے جو جانوروں پہ تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ مالک ہے, اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خوشی بھی دے سکتا ہے, راحت بھی دے سکتا ہے. البتہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں اور مزے دیتے ہیں, جانوروں بھی بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں. کبھی کبھی جانوروں پہ بھی اللہ کی طرف سے تکلیفات آتی ہیں جو تکلیفیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں. ایسے لامتناہی تکلیفوں میں اللہ جانوروں کو نہیں ڈالتے. جیسے کوئی جانور معذور ہو گیا تو تھوڑے دنوں میں مر جاتا ہے, وہ یہی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اسے موت دے دیتے ہیں, زیادہ عرصہ اس کی تکلیف چلتی نہیں ہے. تو لیکن اس کو اس پہ اجر نہیں ملتا اور نہ گناہ ملتا ہے. اور رہا جانوروں کا حساب, تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے ایسی بکری کو مارا جس کے سینگ نہیں تھا, تو اللہ قیامت کے دن اس بکری کو, دونوں بکریوں کو زندہ کریں گے, اور جس کے سینگ نہیں تھا اس کو سینگ دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اب تو اسے ٹکر مار کے بدلہ لے لے. تو علماء نے یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو جانور سے حساب لیا جا رہا ہے یہ حقیقی معنی میں حساب ہے نہیں, کیونکہ ظاہر ہے جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا وہ بھی تو بیچاری کو اتنی شعور تھوڑی تھا کہ یہ مارنا غلط ہے. تو یہ صرف دنیا میں اللہ یہ انسان کو دکھانے کے لیے حساب لیں گے کہ دیکھو ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو حقیقی ظلم نہیں ہے نا, صرف ظاہری طور پر ظلم ہوا ہے, ایک جانور نے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھایا ہے, تو جو ظاہری طور پر ظلم ہوگا نا میں اس میں بھی انتقام لوں گا. تو جو انسان ہے, جو شرعی اعمال کا مکلف ہے, وہ ظلم کرے گا تو کیسے بچ جائے گا؟ تو یہ جو حساب جانوروں سے لیا جائے گا اتنی سی نوعیت کا, یہ صرف انسان کو بتانے کے لیے کہ جب میں اس کو نہیں چھوڑ رہا تو تم تو ہو ہی امتحان کے لیے, تمہیں کیسے چھوڑوں گا میں. تو یہ صرف اتنا سا بدلہ ہوگا اور پھر ان دونوں بکریوں کو مار کے ختم کر دیا جائے گا, دوبارہ مٹی ہو جائیں گی, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور انصاف کی کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے ایسا انسانوں سے انصاف کا معاملہ کرنا ہے, ایسا بدلہ لینا ہے کہ وہ اتنا سخت بدلہ ہوگا کہ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. اور اس کو دکھانے کے لیے اللہ جانوروں سے حساب لیں گے کہ دیکھو ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو میں اس کو بھی سینگ دوں گا کہ تو اپنا انتقام لے لے, اس کو تو ٹکر مار دے. تو یہ جب اس کے ساتھ ہو رہا ہے, حالانکہ اس میں عقل نہیں ہے, تو جن میں عقل ہے ان کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ جن کے پاس طاقت تھی اور انہوں نے اس طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کمزور پہ ظلم کیا, تو یہاں کمزور کو میں کیسے چھوڑ دوں گا کہ تو بس ظلم کھا لے اور ظلم برداشت کر لے؟ نہ نہ نہ, اس کو تو بطریق اولا اللہ کہیں گے کہ تو اپنا بدلہ لے اس طاقتور سے. تو یہ صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے بدلہ لیا جائے گا. اچھا بھائی, الیکٹرک, یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ الیکٹرک بیٹ سے مچھر مار سکتے ہیں, یہ کیا چیز ہے بیٹ؟ وہ ایک مشین آتی ہے, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ہمارے یہاں مچھر بہت زیادہ ہیں, تیل لگا لیا مگر وہ بھی اثر نہیں کرتا. پتہ نہیں کون سا تیل لگایا آپ نے. کیا الیکٹرک
مشین سے ان کو مارنا جائز ہوگا؟ محمد وسیم مہاراشٹر سے. جی جائز ہے, مجبوری ہے, ضرورت ہے. اب ایک ایک مچھر کو پکڑ کے آپ قتل تو نہیں کریں گے نا, ارطغرل کی طرح تلواریں تو نہیں چلائیں گے. تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ مچھروں کو ہول سیل کے حساب سے مارا جائے. ہول سیل کے حساب سے یہی ہے کہ الیکٹرک مشینیں جو آ رہی ہیں تو مجبوری میں یہ جائز ہے. ویسے تو جلانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, لیکن ایک مجبوری کے حکام اور ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے انسان اپنا دفاع کرے گا, بعد میں پھر جانوروں کے حقوق ہیں. سب سے پہلے انسان ہے. تبھی میں کہتا ہوں یہ جو کراچی میں اتنے کتے پھیل رہے ہیں تو KMC والوں کو چاہیے ان کو قتل کریں, ماریں. تو اس پہ بہت سے کتوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی انسان پہلے ہے, کتے بعد میں, کیونکہ ان کتوں کی کثرت کی وجہ سے انسان ہلاک ہو رہے ہیں. بہت سے کتے پاگل ہو کے کاٹ لیتے ہیں, بہت سے بائکوں کے نیچے آ رہے ہیں, بائک والے گرتے ہیں, گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. تو پہلے ہمیشہ سے KMC والے کتوں کو مارا کرتے تھے. اب پتہ نہیں کچھ NGOs نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو جس کی وجہ سے انسانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور پھر میری ان باتوں سے پھر وہ کتے جو ہے نا وہ ان کو تکلیف ہوگی, بولیں گے مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور اسی احتجاج میں جب میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا تو کتوں نے میری 2 مرغیاں کھا لی ہیں. تو وہ لگ رہا ہے وہ سب بیان سن رہے ہیں, کتوں کو سب پتہ چل رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میری مرغیاں تھیں یہاں پر, اچھے بھلے انڈے ماشاء اللہ آ رہے تھے روزانہ دیسی. 9 مرغیاں میں نے پالی ہوئی تھیں, اس میں سے 2 کتے لے گئے. پہلے ایک لے کر گئے, پھر اگلے دن میں چونکہ بیانات سے باز نہیں آیا, اگلے دن دوبارہ دوسری مرغی لے گئے. تو میں نے اب بیانات سے تو میں پھر بھی باز نہیں آیا, لیکن میں نے مرغیوں کو بند کر دیا, وہ باہر آوارہ گردی کی ان کو اجازت نہیں دی ہے میں نے. اچھا بھائی, شادی کے بعد والد کی جگہ شوہر کا نام لگانا, یہ پہلے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. عالم بننے کے لیے کون سی تعلیم ضروری ہے؟ کیا عالم بننے کے لیے درس نظامی حاصل کرنا ضروری ہے, یا وہ مطالعہ کر کے وہ مسئلے مسائل سیکھ کر بھی عالم بن سکتا ہے؟ شاہ زیب کراچی. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ہنر کسی سلیبس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی سوال ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کیا MBBS کرنا ضروری ہے, یا وہ کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ ظاہر نہیں بن سکتا. کوئی بھی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنے, گورنمنٹ کبھی پرمیشن نہیں دے گی کہ آپ کلینک کھول کے بیٹھیں. تو ایسے ہی حکیم بننے کے لیے حکمت کا ایک نصاب ہے, وہ پڑھنا ضروری ہے. انجینئر بننے کے لیے انجینئرنگ کا ایک نصاب ہے. تو اسی طرح عالم بننے کے لیے علماء ہی کا بنایا کردہ ایک نصاب ہے. وہ نصاب پڑھے بغیر آپ عالم نہیں بن سکتے, کیونکہ اس نصاب میں بیسک تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. سب سے پہلے عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے, درس نظامی میں بھی یہی چیزیں, عربی گرامر پڑھائی جائے گی آپ کو سب سے پہلے, پھر عربی ادب کی کتابیں پڑھائی جائیں گی تاکہ عربی ادب سے آپ کو اس زمانے کی عربی پڑھائی جائے گی, عربی ادب کی کتابیں, تاکہ عربی میں عبور پیدا ہو. پھر آپ کو جو ہے تفسیر پڑھائی جائے گی, جو معتبر تفسیر کی کتابیں, تاکہ آپ اخبل طریقے سے خود سے آپ مفسر قرآن نہ بنیں, کہ پوری امت سے ہٹ کے قرآن کی کوئی نئی تحقیق نہ مارکیٹ میں لے آئیں آپ. تو جو تفسیر ہیں, پھر تفسیر کے اصول پڑھائے جاتے ہیں, پھر حدیث پڑھائی جاتی ہے, حدیث کے اصول پڑھائے جاتے ہیں, پھر قرآن و حدیث سے جو فقہاء نے مسائل نکالے ہیں وہ مسائل ان اصولوں کی روشنی میں پڑھائے جاتے ہیں, کہ مسائل نکالنے کے اصول کون سے, جن کو اصول فقہ کہا جاتا ہے, وہ اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں. تو ایک پراپر وے ہے ٹیچنگ کا اور لرننگ کا. تو اس پراپر وے کے حساب سے جب تک آپ نہیں چلیں گے تو وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. وہ ایسے ہی ہے جیسے کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن جائے تو خود بھی مرے گا, لوگوں کو بھی مروائے گا. تو ایسا ہی اخبل طریقے سے کتابیں پڑھ کے کوئی عالم نہیں بن سکتا, یہ ذہن میں رکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کیسے قتل کریں گے؟ حضرت عیسیٰ, یہ دیکھو ارطغرل ڈرامے دیکھ دیکھ کے اب لوگوں کو اس قسم کے سوالات آنے شروع ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل کریں گے, کسی نئی چیز مثلا بندوق وغیرہ سے کیوں قتل نہیں کریں گے؟ کیا دجال کے آنے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, یا کوئی اور وجہ ہوگی؟ عبداللہ محسن انڈیا سے. اصل میں عبداللہ محسن بھائی آپ کو اشکال یہ ہو رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مقام لد کے مقام, یعنی لد کے مقام پہ جو اسرائیل میں فلسطین میں ایک جگہ ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے دجال کو قتل کریں گے, تو لد کے مقام میں. تو اس سے بہت سے لوگوں کو اشکال ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں نازل ہوں گے, وہ تو سائنسی ترقی کا دور ہوگا, نیزوں کی جنگ تھوڑی ہوگی اس وقت. تو اس لیے علماء نے اس حدیث کے 2 جواب دیے. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کو بطور مثال کے بیان کیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں بتاتے کلاشنکوف سے تو لوگوں کی کیا سمجھ میں آتا کلاشنکوف کیا ہوتی ہے, بم کیا ہوتا ہے, میزائل کیا ہوتا ہے. تو آپ نے لوگوں سے اسی زبان میں بات کی ہے جو زبان لوگ سمجھتے ہیں. نیزے سے مراد ہے, نیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اسلحہ تھا جو جنگوں میں کثرت سے استعمال ہوتا تھا. تو نیزہ اصل میں ایک تعبیر ہے, عنوان ہے اس اسلحے کا جو حضرت عیسیٰ کے دور میں استعمال ہو رہا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ اس اپنے دور میں استعمال ہونے والے اسلحے سے دجال کو قتل کریں گے. وہ اسلحہ کیا ہوگا, کون سا ہوگا جو اس دور میں استعمال ہوگا, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے سے تعبیر کیا ہے. تو یہ نیزہ ایک عنوان ہے, نیزے سے نیزے کی حقیقت مراد نہیں ہے, یہ ایک عنوان ہے, کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نیزے ہی کی مثال دی جا سکتی تھی. وہ چیزیں جو تھیں نہیں ان کی مثال کیسے دی جا سکتی تھی. تو اس لیے علماء نے کہا یہ حدیث ظاہر پر نہیں ہے, ایک مثال ہے, تمثیل ہے اس میں. اور بعض علماء نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ نیزے سے نیزہ ہی مراد ہو, اور عین ممکن ہے حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک عالمی جنگیں چھڑ جائیں. اور آپ کو پتہ ہے اگر اب دوبارہ تیسری جنگ عظیم چھڑ گئی, 2 جنگ عظیم تو ہو چکی ہیں, اگر تیسری جنگ عظیم ہو گئی تو پھر تو ایٹم بم سے لڑائیاں ہوں گی اور اتنا اسلحہ استعمال ہوگا کہ دنیا کھنڈرات بن جائے گی. تو عین ممکن ہے کہ اتنی بڑی جنگ چھڑ جائے کہ یہ دنیا دوبارہ سے ہزاروں سال پیچھے چلی جائے, کھنڈر بن جائے, سب مرمرا جائیں, اور پھر ایک نئی دنیا آباد ہو, پھر وہی گھوڑے تلواریں دوبارہ شروع ہو جائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی نیزے سے قتل کریں. یہ بھی ممکن ہے. تو دونوں مطلب بیان کیے گئے حدیث کے. تو اصل جو فوکس کرنا ہے وہ اس کو کرنا ہے کہ دجال بھی آئے گا, حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا. اصل اس کو فوکس کرنا چاہیے. اور کیوں؟ اس لیے کہ دجال یہودیوں کے لیے آئے گا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے سرغنہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے انتقام لیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکانے کی یہودیوں نے کوشش کی تھی. تو یہودی تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے لٹکا دیا, مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو اللہ نے قتل ہونے سے بچایا اور اٹھا لیا, اور اللہ زمین پہ نازل کر کے اسی ان یہودیوں کے سرغنے کو قتل کروائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ تمہارا جو خیال تھا نا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا, تمہارا خیال غلط تھا, بلکہ حضرت عیسیٰ انتقام لینے کے لیے نازل ہوں گے. صدقے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ صدقہ کس طرح کرنا چاہیے؟ کیا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت اپنوں یا کسی آستانے میں بانٹ دینا چاہیے؟ عادل حسین کشمیر سے. عادل بھائی کیا ہو گیا آپ کو یار, میرے بیانات بھی سنتے ہو پھر بھی آستانوں کی بات کر رہے ہو, کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ آستانے میں جو لوگ ہوتے ہیں تو آستینوں کے سانپ ہوتے ہیں یہ تو عجیب عجیب سے آستانے بنے ہوئے ہیں آج کل, آپ کو پتہ ہے. تو اور پھر بکرے ذبح کرنے کی باتیں کر رہے ہو, کیسی وہ شعر یاد آ رہا ہے, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو میں اتنے صدقے کے بکروں کی مخالفت میں بیان کر چکا, دلائل دے چکا, پھر بھی آپ پھر وہی جانور ذبح کرنا صرف عقیقے میں, بقرعید کے موقع پر اور حج کے موقع پر عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور ذبح کرنا بذات خود کی عبادت نہیں ہے. تو صدقے کا بہترین طریقہ یہ ہے, صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا. تو آپ غریبوں کا خیال کریں, جا کے پوچھیں بھائی کسی کو بیماری کے لیے علاج کے لیے پیسہ چاہیے تو علاج کے لیے پیسہ دیں, کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو راشن ڈلوا دیں, اور کسی کا گھر نہیں ہے تو گھر بنوا کے دے دیں اس کو, کسی کو رکشہ چاہیے روزگار کے لیے تو رکشہ دے دیں, کسی کو ریڑھی خریدنی ہے تو ٹماٹر کے لیے ریڑھی خرید کے دے دیں. تو یہ اس طرح سے جو جس کی ضرورت ہے وہ پوری کرنا صدقہ ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا, حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. تو یہ ہے. بکرا پتہ نہیں کہاں سے لے آئے. بکرا تو جب ہے کہ جب بیچارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہو کہ ان میں جو ہے نا پروٹین کی کمی ہو رہی ہے, اور بکرے میں بہت اچھے پروٹین ہوتے ہیں, تو پھر آپ بکرا کاٹ کے کھلا دیں ان کو. تو غریب آدمی کو بکرے میں تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے, اس کو تو راشن چاہیے. ایک بکرا جتنے کا آئے گا اس میں پورے مہینے کا غریب کا راشن آ سکتا ہے, 2 مہینے کا راشن آ سکتا ہے. تو اس لیے راشن کو فوکس کرنا چاہیے. قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا قربانی قرض لے کر کی جا سکتی ہے؟ عادل حسین کشمیر سے. ہاں, قربانی قرض لے کے بھی کی جا سکتی ہے, بشرطے کہ قرض اتارنے کی پوری صلاحیت اور طاقت آپ میں موجود ہو. یہ نہیں کہ قرض لے لیا تو جس سے لیا وہ پورے مہینے آپ کو وہ بیچارہ سال ہی آپ کو صلواتیں سناتا رہے کہ پی گیا قرض لے کے. تو قرض ادا کرنے کی اگر پوری قدرت ہے تو قرضہ لے کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. قربانی واجب کس پر ہے؟ وہی 5 چیزوں کا نصاب ہے. سونا, چاندی, مال تجارت, یعنی مال تجارت کہتے ہیں جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہو, اور کرنسی اور ضرورت سے زیادہ سامان. یہ 5 چیزیں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں, یا 5 یا 4 چیزیں ہیں, یا 3 یا 2 یا 1 چیز بھی ہوگی, تو اس پر قربانی واجب ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اگر اتنی چیزیں رہتی ہیں تو لم سم 40-50 ہزار کی مالیت کا اگر کسی کے پاس یہ سونا چاندی یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان اگر موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے. استعمال کی چیزوں پہ قربانی نہیں ہوتی. آپ گھر میں کروڑوں روپے کا بھی گھر ہے لیکن اگر رہ رہے ہیں یا کرائے پر دیا ہوا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے آپ پر. گاڑیاں 10 رکھی ہوئی ہیں لیکن سب استعمال میں آ رہی ہیں تو قربانیاں واجب نہیں ہے. لیکن ایک بھی گاڑی ہے جو پورے سال کھڑی رہتی ہے, استعمال میں نہیں آتی, تو پھر قربانی واجب ہے آپ پر. تو 40-50 ہزار لم سم مالیت کی رقم کا جو شخص مالک ہوگا, اچھا قرضہ بھی مائنس کیا جائے گا اس میں سے, قرضہ مائنس کر کے اتنی رقم, تو اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے یا اتنی رقم کا سونا چاندی وغیرہ ہے آپ کے پاس, تو پھر اس میں سے آپ پہلے گیس بجلی کا بل اور ضروری راشن کا خرچہ نکالیں گے. نکالنے کے بعد اگر اتنا بچتا ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے. خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے, کیونکہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہو تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا, پھر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے. تو اگر 1 تولہ سونا بھی کسی خاتون کے پاس ہے, بقرعید کے 3 دنوں میں کسی دن بھی آ گیا, اور 1 تولہ سونا اور اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی اگر ہے اور قرضہ ورضہ بھی نہیں ہے, تو پھر ایسی خاتون پر بھی قربانی واجب ہے. آج کل خواتین قربانی نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں کہ ہم سونا بیچ کے قربانی کریں گے, ہم پر واجب کہاں ہے, تو سونا تو ضرورت کا ہے. بھائی سونا ضرورت کی چیز نہیں ہے. کھانا پینا, لباس, گھر, یہ ضرورت ہے. سونا ایک اضافی غریبی ہے, انویسٹمنٹ کے لیے لوگ رکھتے ہیں. تو اس لیے سونا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی, قربانی بھی کرنی پڑے گی. وہ بیچ کے کریں یا شوہر آپ کی طرف سے کر دے تو بھی ٹھیک ہے, یا کسی سے قرضہ لے کے کر دیں. تو پورے سال اس کا انتظام کرنا چاہیے. قربانی, صدقہ فطر اور زکوٰۃ, یہ 3 چیزیں تو واجب ہوتی ہیں. تو پورے سال جو ہے اپنے پاس اتنے رقم مہینے میں جوڑ کے رکھنے چاہیے کہ جب یہ چیزیں واجب ہوں تو آپ شرعی ان حقوق کو ادا کر سکیں. آپ ٹی وی دیکھتے وقت اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو ٹی وی بند کر دینا چاہیے یا اس کی آواز مکمل بند کر دینی چاہیے؟ یعنی اذان کے وقت شرعی حوالے سے رہنمائی فرمائیں. بھائی بند کر دیں ٹی وی, اذان نہ بھی ہو رہی ہے تو ٹی وی کیوں دیکھیں بھائی؟ تو ٹی وی کے جو نقصانات ہیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائے ہیں آپ لوگوں کو. تو ٹی وی بند کر دیں, اور اذان کے وقت تو بہت ہی خراب ہے, خطرناک ہے. آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو میوٹ کر دیں, اس کی کم از کم اللہ کی دعوت کے ساتھ کسی اور کی دعوت ٹکرائے نہیں, تو اس کو بند کر دیں. تلاوت علماء کہتے ہیں اذان کے وقت روک دینی چاہیے. تو ڈرامہ اور فلم تو بہت ہی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت. اچھا بھائی, عورت کا کھلے آسمان میں نماز پڑھنا. ماریا خان انڈیا سے. کیا خواتین کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے, نماز تو کہیں بھی پڑھیں گی, نماز ادا ہو جائے گی, لیکن حدیث میں ترغیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر, اور گھر کے کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ کھلے صحن کے نیچے نماز پڑھیں گی تو کم ثواب ہے, کمرے کے اندر نماز پڑھیں گی تو زیادہ ثواب ہے. باقی نماز کھلے صحن میں بھی ہو جاتی ہے اور باہر بھی ہو جاتی ہے.
6 ماہ کے دمبے کی قربانی کب جائز ہے؟ اسلام آباد سے محمد اویس۔ حدیث پاک میں 6 ماہ کا دمبا ذبح کرنے کی جو گنجائش دی گئی ہے وہ 1 سالہ دمبا نہ ملنے کی صورت میں ہے یا اس کی دستیابی کے باوجود 6 ماہ کا دمبا ذبح کیا جا سکتا ہے؟ بھائی 6 ماہ کا دمبا ذبح کیا جا سکتا ہے، بے شک آپ کو 1 سال کا دمبا بھی مل رہا ہو پھر بھی 6 ماہ کا دمبا ذبح کرنا جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ 6 ماہ کا دمبا اگر 1 سال کے دمبوں میں چھوڑا جائے تو عام آدمی کو جو جس نے دمبے میں کی فیلڈ میں ڈپلومے نہیں کیے ہوئے اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ 6 ماہ کا یہ 1 سال کا ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 6 ماہ کا دمبا جو ذرا صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے. 6 ماہ کا دمبا اگر باریک ہے، دبلا پتلا ہے اور دیکھنے میں نہیں لگ رہا کوئی صحت مند، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. 1 سال کا دمبا تو پتلا بھی ہوگا تو قربانی جائز ہوگی، لیکن 6 ماہ کے دمبے کے لیے شرط ہے کہ ذرا فربا ہو، صحت مند ہو، پھر اس کی قربانی جائز ہے. جنات کے اثرات کی حقیقت، حیدرآباد سے کسی نے پوچھا، نام نہیں بتایا. جنات سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ یہ نام نہیں بتا رہے. اثرات کسے کہتے ہیں؟ اگر اثرات ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ اثرات تو اثر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا اثر ہو سکتا ہے. ابا نے ڈانٹ پلائی، اس کا اثر ہے، ٹھیک ہے نا، اور باس نے کچھ کہہ دیا تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں. اثر کہتے ہیں نشان کو. تو بعض دفعہ جنات انسان کو تنگ کرتے ہیں، اس کے اثرات بھی انسان پہ ظاہر ہوتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی پہ جن آیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہو کسی پہ دوبارہ آ جائے، بس اتنا ہی ہوتا ہے. یہ جو ہر چوتھے پانچویں آدمی پہ اور عورت پہ جن چڑھا ہوا ہے نا، یہ جن بھی نہیں ہے، یہ گھریلو مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اسٹریس میں اور ڈپریشن میں جاتا ہے، پھر ایب نارملٹی کی طرف جاتا ہے، تو اس کو لوگ جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیتے ہیں. تو ویسے جن بعض دفعہ آ بھی سکتا ہے، لیکن بہت کم کیسز ہوتے ہیں. اگر آ جائے، واقعی سچی مچی کا آ جائے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کیا جائے. اور تجربے سے ایک چیز ثابت ہے کہ پانی پہ اگر دم کریں اور پانی کی چھینٹیں زور زور سے اس کے منہ پہ ماری جائیں جس پہ جن چڑھا ہوا ہے، تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور یہی علاج بس کرتے رہیں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کچھ اور نہ کریں. ٹھیک ہو جائے تو صحیح ہے، نہیں ہو جائے تو صبر کر کے بیٹھے رہیں بس آرام سے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. عاملوں کے پاس گئے تو ایک جن ٹھیک ہوگا، پورے خاندان پہ جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ذہن میں رکھنا، قیامت تک کے لیے آپ کی نسلیں جن چڑیل بھوت سے نہیں نکلیں گی، یہ بتا دوں میں. اچھا بھائی، صرف حنان نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ حنان نام رکھ سکتے ہیں اگر عبد کے بجائے صرف حنان، یعنی عبد الحنان کے بجائے صرف حنان رکھا جائے تو یہ جائز ہے. رامین صاحب کراچی سے، جی ہاں جائز ہے، صرف حنان بھی رکھ سکتے ہیں. انٹرسٹ کے پیسے کہاں خرچ کریں؟ بینک کے انٹرسٹ کے پیسے ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب علی گڑھ سے. دیکھیں، سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا حرام اور ناجائز ہے. سخت مجبوری ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں. اول تو آج کل اسلامک بینک آ گئے ہیں تو اب سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت رہی نہیں ہے. پھر بھی بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے تو سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں. پھر بھی اگر کسی نے سیونگ کھول دیا تو گنہگار ہوگا، لیکن اب جو سود بنے گا تو وہ سود بینک میں چھوڑنے کے بجائے نکالے، کیونکہ اگر وہ بینک میں چھوڑے گا تو بینک اس سود سے مزید سود کماتا ہے. تو وہ سود نکالے اور توبہ استغفار بھی کرے اور ثواب کی نیت کے بغیر کہیں صدقہ کر دے، زکوٰۃ کے مستحقین کو دے دے. وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. لیکن ثواب کی نیت نہ رکھے، کیونکہ اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتے. بلکہ علماء کہتے ہیں اس میں ثواب کی نیت کی تو کفر کا خطرہ ہے، کہ اللہ کو غضب دلا رہے ہیں آپ کہ ایک حرام چیز سے آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے جان چھڑانے کے لیے کسی بھی غریب کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں. اور مساجد کے واش روم وغیرہ میں بھی علماء کہتے ہیں استعمال ہو سکتا ہے. بیت الخلاء میں کوئی بھنگی جو ہے وہ یعنی کوئی وہ جیسے بیچارے کچھ بھنگی وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ریپیئرنگ کے لیے، یعنی ایسے خیر کے کاموں میں مسجد میں نہ استعمال کیا جائے. مسجد مقدس جگہ ہے، اس میں اللہ پاکیزہ مال مانگتے ہیں، تو ایسے لیٹرین ویٹرین میں اس طرح کی جگہوں میں بھی استعمال کرنے کی گنجائش ہے. اچھا بھائی، اسلام میں ٹڈی کھانا کیسا ہے؟ راشد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا اسلام میں ٹڈی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. یہ جو آج کل ٹڈیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو ویسے ان ٹڈیوں کا اصل حل یہ ہے کہ ان کو پکڑ پکڑ کے کھانا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، احلت لنا میتتان السمک والجراد، ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی. اسی وجہ سے ہم اس حدیث کے بیس پہ کہتے ہیں کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، کیونکہ مردار، قرآن کہتا ہے مردار ہر قسم کا حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ، قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ تم پر مردار حرام ہے. تو جانور ذبح کیے بغیر کھانا جائز نہیں ہے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو اس سے مستثنیٰ کیا، ایک مچھلی کو جو بغیر ذبح کیے کھائی جاتی ہے، اور ایک ٹڈی کو، وہ بھی ذبح کیے بغیر کھائی جاتی ہے. تو باقی سمندر کے جانور چونکہ ذبح نہیں ہوتے، اس لیے ان کا بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک کھانا جائز نہیں ہے، اور بڑی مضبوط امام صاحب کی دلیل ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کسی صحابی یا تابعین سے کسی ایک سے بھی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے. باقی اس پر میں بہت تفصیل سے دلائل پہ ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو بہرحال اس پر پوری امت کا اجماع ہے
کہ مچھلی کے ساتھ آپ ٹڈی بھی کھا سکتے ہیں، اور یہ ٹڈی وہی ٹڈی ہے جو کھیتوں کو چٹ کر کے جاتی ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ کھیت چٹ کرے آپ اسے چٹ کر کے کھا جائیں۔ باقی کھائیں گے کیسے یہ آپ ہی جانتے ہیں، میں نے کبھی کھائی نہیں ہے، شوق مجھے بہت ہے، پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں، وہ تو اتنی سی ہوتی ہے، اس میں کس طرح صفائی ہوگی اس کی، کیا ہوگا، اس کی چانپیں کہاں کیسے کٹیں گی، اس کے سری پائے کیسے بنیں گے، یہ اللہ بہتر جانے، لیکن عرب لوگ کھاتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ کھاتے ہیں، تو ہمیں بھی شوق ہے، کبھی کوئی کھلا دے تو اچھی بات ہے۔ اچھا بھائی، زندگی میں بیٹیوں کو حصہ دے سکتے ہیں؟ اگر کسی کے والد چاہ رہے ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیں اور بیٹوں کو ابھی نہ دیں، تو ان کی وفات کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوگی اس میں بیٹیوں کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عبداللہ صاحب لاہور سے۔ بالکل ہوگا۔ دیکھیں کسی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، والد صاحب نے کیا کیا، ایک فرض کر لیں کہ 3 کروڑ کی جائیداد تھی، والد صاحب نے کیا کیا کہ 3 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ بیٹی کو دے دیے اور 1.5 کروڑ کسی کو نہیں دیے، بلکہ یہ وصیت کر دی کہ یہ میرے مرنے کے بعد صرف بیٹے کو ملے، تو یہ وصیت شریعت میں کالعدم ہے۔ ابا کا جب انتقال ہوگا تو 1.5 کروڑ میں بیٹے کا بھی حصہ ہوگا اور اس بیٹی کا دوبارہ سے حصہ ہوگا جس کو پہلے سے والد صاحب دے چکے ہیں، تو اس لیے والدین کو اس قسم کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی اولاد کو زندگی میں حصہ دیں گے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کا حصہ ہوگا، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ پتہ نہیں ایک اولاد دوسرے پہ ظلم نہ کرے، وہ اس کا حصہ دے یا نہ دے، تو پھر اس کا ایک تدبیر ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کو زندگی میں حصہ دینا چاہتے ہیں، مثلا آپ کے پاس 3 کروڑ روپے ہیں اور آپ 1 کروڑ بیٹی کو زندگی میں دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 کروڑ روپے کا گولڈ خرید کے وہ گولڈ بیٹی کو قرض دے دیں۔ آپ قرض دے دیں، آپ گولڈ اس لیے دے دیں کہ کرنسی کی ویلیو تو گرتی رہتی ہے نا، وہ تو والد صاحب کا انتقال 10 سال کے بعد ہوتا ہے تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو گولڈ کی شکل میں ہمیشہ قرضہ دینا چاہیے تاکہ وہ واپسی میں گولڈ ہی کی صورت میں مطالبہ ہو۔ پھر واپسی کے وقت وہ گولڈ نہ دے سکے تو یعنی اس کو آپ اختیار دے دیں کہ بھائی چاہے تو گولڈ دے دو یا گولڈ کی قیمت دے دو، تو اس سے جو کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے نا قرضہ دینے والے کو، وہ نقصان نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جنہوں نے 20 سال پہلے کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا تھا، اس وقت تو بڑی اماؤنٹ تھی، وہ آج 20 سال بعد جب وہ لیں گے تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، کچھ حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر وہ 20 سال پہلے 1 لاکھ کا سونا قرض دے دیا ہوتا تو آج وہ جو ہے نا اس وقت 1 لاکھ کا سونا جو ہے نا وہ 20 تولے سونا آ رہا تھا، تو آج وہ 20 تولے سونے کی شکل میں قرضہ واپس لیتے۔ تو جب بھی لانگ ٹرم کے لیے کسی کو قرضہ دیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گولڈ کی شکل میں دینا چاہیے۔ ویسے بھی نیچرل کرنسی جو ہے وہ گولڈ اور سلور ہے۔ اسلام نے جس چیز کو کرنسی قرار دیا ہے، سمن قرار دیا ہے، جو سمنیت والا معنی جس میں وہ گولڈ اور سلور ہے، چاندی اور سونا ہے، یہ تو آرٹیفیشل کرنسی ہے، ڈالر اور روپے اور یہ سب جو ہے نا یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ایک مصنوعی چیز ہے۔ کسی بھی وقت گورنمنٹ کہہ دے کہ ہم نے یہ پیسے منسوخ کر دیے تو آپ تو روڈ پہ آ جائیں گے، کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ تو خیر میں اصل بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو زندگی میں دے کے فارغ کر دیں، تو پھر جیسے آپ کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور کل 3 کروڑ ہیں، بیٹی کا حصہ آپ کے مرنے کے بعد 1 کروڑ بنے گا، ابھی نہیں، مرنے کے بعد 1 کروڑ بنے گا، تو پھر آپ کیا کریں کہ 1 کروڑ کا گولڈ خرید کے بیٹی کو قرض دے دیں اور یہ بولیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ قرض ایسے وصول کیا جائے گا کہ تمہاری جو وراثت بنتی ہوگی اس میں سے کاٹ لیا جائے گا۔ تو 1 کروڑ کا آپ نے گولڈ خرید کے بیٹی کو دے دیا اور کہا کہ یہ استعمال کرو، اپنے کاموں میں لاؤ، اور تم مقروض ہو گئی ہو۔ اب جب والد صاحب کا انتقال ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ 2 کروڑ کی جائیداد باقی بچی ہوئی ہے، تو اس میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا۔ تو جو حصہ بیٹی کا ہے اس میں دیکھا جائے گا بیٹی نے کتنا لیا ہے، اگر اپنے حصے سے کم لیا ہے تو اس کو مزید کچھ دیا جائے گا، اپنے حصے سے زیادہ لیا ہے تو جو جتنا حصہ زیادہ لیا وہ واپس اس سے قرض کی مد میں واپس لے لیا جائے گا۔ یہ مسئلہ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنی مسجد کے کسی قریبی امام سے پوچھ لیں۔ لیکن اس میں ایک بات بتا دوں، اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ والدین ایک اولاد کو دے دیا حصہ اس کا اور پتہ چلا ابا کے مرنے سے پہلے وہ بیٹا ہی مر گیا، پہلے موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور مسائل زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب تمام چیزیں دماغ میں رکھ کے یہ اس طرح کے فیصلے کیا کریں۔ بڑے رشتہ دار والدین کو برا کہیں تو اولاد کیا کرے؟ بنت حوا اسلام آباد سے، اگر اپنے سگے رشتہ دار جیسے تایا، ماموں وغیرہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے سامنے کچھ الٹا سیدھا کہیں تو کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اگر چھوٹی موٹی غیبتیں ہو رہی ہیں جو آج کل نارملی ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہونی نہیں چاہیے لیکن ہوتی ہیں، بھائی یار یوں ہے، بھائی یار ہلکی پھلکی چل رہا ہے تو برداشت کر لیں، یہ تو سبھی کر رہے ہیں، جواب دیں گے تو اور پھڈے کھڑے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ کچھ بے عزتی کر رہے ہیں ان کے والدین کے ساتھ واقعی، تو پھر جواب دینا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے۔ علماء نے کہا ہے کہ اپنے بڑوں کا یہ احترام میں یہ چیز داخل ہے، ان کا یہ حق ہے کہ جب آپ کے بڑوں کی آپ کے سامنے کوئی برائی کرے تو خاموش بیٹھ کے سنیں نہیں، بلکہ ان کو محبت کے ساتھ خاموش کرا دیں۔ یہی حکم اپنے اساتذہ کا ہے۔ آپ کو علماء میں سے کسی سے عقیدت اور محبت ہے
کوئی آپ کے سامنے ان کے خلاف کہتا ہے تو آپ محبت سے ان کو خاموش کرا دیں، بھائی ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کیا کرو. یہ اپنے اساتذہ، اپنے والدین، اپنے بڑوں کی حقوق میں یہ چیز داخل ہے. آج ویسے بڑے حقوق کرتے رہتے ہیں، سامنے بڑے یعنی وہ جو ہے وہ میٹھے بنے پھرتے ہیں کہ حضرت حضرت حضرت، والدین کے سامنے بھی اس طرح، لیکن جب حقوق پورے کرنے کی باری آتی ہے تو کرتے نہیں ہیں. تو اس حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی آپ کے والدین کے خلاف بول رہا ہو، خاموش نہ رہیں، بولیں بھائی میرے والد صاحب ہیں، آپ ذرا پلیز ہاتھ ہلکا رکھیں، وہ میری والدہ ہیں، میں ان کے خلاف نہیں سن سکتا، وہ بری ہیں اچھی ہیں وہ ہمارا ہیڈیک ہے، آپ کو اگر اچھی نہیں لگتی تو آپ کہیں اور جا کے ان کی برائی کر دیا کریں، میرے سامنے نہیں کیا کریں. یہ غیرت اور اگر حمیت ہوگی تو انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا اور یہ آپ کے خاندانی ہونے کی علامت ہوگی. اچھا بھائی، ہاں، مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ شائستہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا وفات پائے لوگوں کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. خواب میں آپ مستقبل میں پیدا ہونے والے کو لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو جو پیدا ہو کے مر گئے وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے ان کو؟ لیکن اس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے کو مردہ دکھا دیں، زندہ دکھا دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن ایسا پاسبل ہے، نظر آتے رہتے ہیں لوگوں کو، بعض کو آتے بھی نہیں ہیں، تو وہ اس تجسس میں رہتے ہیں کاش ہمیں آ جائیں مردہ نظر. جن کو مردے نظر آ رہے ہیں وہ اس پہ پریشان ہیں کہ نظر کیوں آ رہے ہیں مردے، جن کو نہیں آ رہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آئیں. تو یہ ٹینشن لینے کی چیزیں نہیں ہیں، کسی کو نظر آ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ خواب ہے، نہیں آ رہے تو بھی ٹھیک ہے.